Welcome to the Voice of UK News Updates. السلام علیکم. بحیثیت افسر متمم تھانہ سٹی مظفرآباد میرے نوٹس میں بذریعہ درخواست تواتر کے ساتھ دو قسم کے خوفناک قسم کے فراڈ میرے سامنے آ رہے ہیں، جس میں لوگوں کی قیمتی جمع پونجی ان کی سادہ لوئی کی وجہ سے، چیزوں کو پراپر چیک نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. اس میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے اور ان تک یہ بات پہنچائی جائے، اور تاکہ وہ یہ بات آگے پھیلانے کا بھی باعث بنے، اور لگاتار یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا کوئی سد باب یا روک تھام کی جا سکے. پہلا جو فراڈ کا طریقہ نوسرباز گروپ نے اپنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اچانک آپ کو آپ کے نمبر پر یا بذریعہ میسنجر آپ کے واٹس ایپ پر کوئی کال یا میسج آئے گا، اور وہ کال یا میسج کرنے والا آپ کا کوئی قریبی عزیز ہوگا، یا دبئی، سعودی عرب، UK یا بیرون ملک کسی بھی جگہ پہ ہوگا. اور اس میں جو سب سے دھوکہ دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً اسی کی آواز آپ کو لگ رہی ہوگی جو آپ کا عزیز بن کے بات کر رہا ہے جعلی طور پہ، وہ آواز تقریباً آپ کے عزیز کی جیسی نکالے گا. وہ عزیز آپ کو اپنا کچھ چھوٹا سا مسئلہ بتائے گا اور آپ کو کہے گا کہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور میں آپ کے نمبر پہ کچھ پیسے بھیج رہا ہوں. آپ کے اکاؤنٹ نمبر آپ کا لے لے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ کے نمبر پہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، میرا کوئی بندہ آئے گا تو آپ سے یہ پیسے لے لے گا. اس کے بعد جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. عموماً اس کے بعد جو بندہ رابطہ کرنے والا آپ سے رابطہ کرے گا تو وہ اس وقت بینک بند ہو چکے ہوں گے، شام کے اوقات شروع ہو چکے ہوں گے، اور اس سے پہلے آپ کے ایک نمبر پہ ایک تصدیقی میسج جعلی اور فرضی طور پہ آپ کے عزیز کی طرف سے آئے گا، جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بینک کا میسج ہے اور بینک کی طرف سے ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں اس نے 2 لاکھ یا جتنی رقم بھی بتائی ہوگی وہ آ چکی ہوگی. اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا عزیز میسج کے ذریعے رابطہ کرے گا کہ آپ کو کہے گا کہ آپ سے ایک بندہ رابطہ کرے گا، یہ اس کا نمبر ہے، اس سے بات کر لیں. اس سے اچانک ارجنٹ رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے جو میں نے آپ کو دی ہے، تو اس وقت تو ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ بینک سے وہ رقم چیک نہیں کر سکتے، نکلوا نہیں سکتے. اسی دورانیے میں آپ ابھی گم وگوں کی کیفیت میں ہوں گے، سوچنے سمجھنے کے یا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے کہ آپ کو اس شخص کی طرف سے کال آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ آپ کے عزیز کی طرف سے کہے گا کہ اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا تو مجھے فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، آپ یہ فوراً پیسے میرے نمبر پہ یا میرے اکاؤنٹ پہ یا ایزی پیسہ کے ذریعے بھیجیں. وہ آپ کو بس شیشے میں اتارنا شروع کر دے گا، اور ساتھ آپ جب وہ محسوس کرے گا کہ آپ اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہے تو وہ آپ کو کہنا شروع کر دے گا کہ آپ کے عزیز کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے. بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے، بہت بڑی مہارت سے وہ آپ کو اپناٹائز کر لیتے ہیں، اور آپ بغیر سوچے سمجھے تھرو ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ رقم بھجوا دیں گے. چیک کرنے پہ وہ جب رقم کی پہلی قسط وصول کرتا ہے تو پھر وہ دوسری قسط مانگتا ہے، تو عموماً جب دوسری قسط وہ لوگ مانگتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اب تو یہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے. اس وقت چیک کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارا فراڈ تھا. اب جب وہ لوگ ہمارے پاس درخواست کی شکل میں آتے ہیں تو ہم ایزی پیسہ، وہ جو بالکل جعلی اور فرضی طور پر بینک اکاؤنٹس، بینک موبائل نمبر کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو ٹریس کرنا ناممکن ہوتا ہے. نمبر کسی کا ہوتا ہے، لوکیشن کوئی ہوتی ہے، بندہ کسی جگہ کا ہوتا ہے. اور جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے رقم آپ سے ہتھیا لی جاتی ہے، وہ جب دیکھنے پہ، چیک کرنے پہ، وہ کسی عام مزدور کا، کسی روڈ پہ بیٹھے ہوئے شخص کا شناختی کارڈ نمبر استعمال کر کے، تو وہ اس کو 2-4 ہزار روپیہ دے گے، اور اس کا اکاؤنٹ نمبر استعمال کر کے تو اس میں رقم منگوائی جاتی ہے. تو انتہائی سیف کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور ہر طرح سے انہوں نے اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کر رکھی ہوتی ہے. ہم ایک بڑی بھرپور مہارت رکھنے کے باوجود بھی ان اصل لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے.
پڑھا لکھا طبقہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے. بلا تخصیص ہر شخص جس کے ساتھ وہ اپروچ کرتے ہیں بہت کم لوگ بچ پائے ہیں. اور ایک دوسرا فراڈ اس کے ساتھ متصل فراڈ یہ ہے کہ آپ کو کال آئے گی کہ آپ کا وہ جو بندہ کال کرنے والا ہوگا وہ کسی تھانے کا ASI یا سب انسپکٹر بن کے آپ سے بات کر رہا ہوگا. پیچھے آپ کے بچے کی جیسی آواز نکل رہی ہوگی. آپ کے بچے کا نام لے کے کہے گا کہ فلاں ہماری تحویل میں ہے, یہ اس کا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کوئی اس کو ملوث تھا, تو یہ ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو معاملہ بڑا خراب ہے, آپ کے لیے قابل جو ہے بےعزتی ہے, آپ کی عزت پہ عرف آنے والا ہے. فوری طور پہ اس معاملے کو سیٹ اپ کریں. میں فلاں تھانے سے بول رہا ہوں, اور پھر وہ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو اپنیٹائز کر کے آپ کو اگر آپ تھوڑی سی اور کوئی اس طرح کی بات کر کے اس سے کہیں گے میرے بیٹے سے بات کراؤ, تو وہ آپ کو آپ کے بیٹے کی جیسی آواز نکال کے تو اس سے استدعا بھی کروا دے گا. آپ اپنی بےعزتی کے خوف میں اپنیٹائز ہو کے فوری طور پہ اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں, اور پھر آپ سے وہ رقم کی ڈیمانڈ کر کے آپ سے رقم لے لیتے ہیں. تو میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ لگاتار لوگ آ رہے ہیں, یہ دونوں بڑے کلیئر کٹ قسم کے فراڈ ہیں, ان سے بچیں, ان کی باقی اپنے عزیز و اقارب کو آگاہی دیں, ان تک یہ بات پہنچائیں. کسی شخص کو کوئی معلومات نہ دیں, کوئی تصدیق کیے بغیر کسی بندے کو کوئی پیسے ٹرانسفر نہ کریں. کوئی تھانے سے ایک جعلی اور فیک کال, اس طرح کی کوئی کال آئے, جب تک آپ تصدیق حاصل نہ کریں کوئی پیسوں کا کاروبار نہ کریں. اور فوراً ایک بات اپنے دل و دماغ میں سمجھ جائیں کہ کوئی بندہ آپ سے اگر آن لائن بذریعہ ایزی پیسہ, بذریعہ بینک اکاؤنٹ پیسے مانگ رہا ہے, آپ کا اس کے ساتھ پہلے کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ نے اس کو نہیں دیکھا, کوئی تصدیق آپ نے نہیں کی, تو کسی صورت کوئی ٹرانزیکشن, کوئی پیسے نہ بھیجیں. یہ ایک پبلک سروس میسج تھا. عوام کی فلاح اور خیر کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں. آپ کا تعاون درکار رہے گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.